بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ افغانستان میں صرف ایک یہودی موجود ہے، ان کا نام ہے زیلون سیمنتوف۔ انہوں نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا مجھے تو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں، حالانکہ امریکنوں نے مجھے آفر کی ہے کہ میں امریکہ آ جاؤں، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں چلا گیا تو یہاں صرف واحد ایک یہودی عبادت گاہ ہے، ایک سینیگوگ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میں تو جیتے جی یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ انڈیا میں عجیب و غریب طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کے بریگیڈیئر مسٹر MP.S. باجوہ کا ایک ٹویٹ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیر آر اباؤٹ 150 افغان کیڈٹس ان IMA OTA NDA اینڈ اباؤٹ، یہ ان کی ملٹری اکیڈمی ہے۔ کہتے ہیں کہ 150 کیڈٹ ہیں وہاں پہ جو افسر جنہوں نے بننا ہے۔ اباؤٹ 800 افغان سولجرز بینگ ٹرینڈ ان انفنٹری اسکول، انفنٹری اسکول میں 800 افغان جو ہیں سولجر، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جنگل وارفیئر ایٹسیٹرا، فیوچر انسرٹن، کہ ان کا کوئی مستقبل تو ہے نہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مے بی جس طرح کا انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، مذاقیہ انداز میں اس نے، طنزی انداز میں کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو ہمیں پھر ایک افغان جو ہے بٹالین وہ الگ بنانی پڑے گی۔ اب اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ انڈیا کو چھڑانے کے لیے یہ حالت ہے۔ اور ان کے آپ نے اس ریٹائرڈ کرنل کا بھی سن لیا ہوگا کہ انڈیا کی حالت تو اس بچے جیسی ہوئی ہے جو دو بڑوں کی لڑائی کے درمیان کھڑا تھا اور اس کو چپیڑے پڑ گئی، مفت کیا اور روتا ہوا گھر آ گیا۔ ناظرین کرام، افغانستان میں ابھی تک جو سب سے بڑی بات اس وقت ویسٹرن میڈیا کو پریشان کر رہی ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے، ان کا رویہ حیرت انگیز ہے طالبان کا۔ کسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتھیرے اب یہ ذبیح اللہ کی جو انہوں نے پریس کانفرنس تھی ذبیح اللہ مجاہد کی، اس میں پورا ویسٹ میڈیا تھا، انہوں نے بڑے گھما پھرا کے اس کو سوالات کیے، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈپلومیٹ اس انداز سے یار جواب نہیں دیا۔ جس طرح اس نے ان کو مطمئن کیا ہے، اس نے 3 باتیں سیدھی کہی ہیں۔ اس نے کہا جی اگر آپ اس چکر میں ہیں نا کہ یہاں کوئی کوئی سیولین وار ہوگی، وہ نہیں ہونی۔ جو اس کا میسیج ہے اس کی پریس کانفرنس کا، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ اس نے امریکہ اور انڈیا سے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا یہاں کوئی کوئی وار شروع ہو جائے گی، وہ نہیں ہونی، کیونکہ ہر ایک بندے سے ہمارا ذاتی رابطہ ہے۔ ہم نے تو اپنے اتنے بڑے دشمن کمانڈر اسماعیل خان کو اتنی عزت دی ہے، اور اپنے ہر دشمن کو ہم عزت دیتے ہیں، اور ان کو ہم اس اقتدار میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیں گے۔ ہم کوئی اکیلے اقتدار پہ قابض ہونے نہیں آئے، ہم قومی حکومت بنائیں گے۔ ہر قبیلے کی جو قابل ذکر جو بھی سٹیک ہولڈر ہے اس کی نمائندگی ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں بے حیائی نہیں ہم کرنے دیں گے۔ پرائیویٹ میڈیا آزاد ہے، تنقید کرے، لیکن اسلامی اصولوں کی، جس طرح یہ ہماری یہ اماں پھٹو وہ گٹھو جو ہے کہہ دیتی ہے نا کبھی کہ جی قربانی کی کھا لیں، نہ قربانی نہ کریں، اور ایسے فضول باتیں کر دیتی ہے، وہاں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ اتنی زبان درازی کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جی اپنی حیا اور پردے کے اندر رہ کے جو مرضی کریں، نوکری کریں، پڑھائی کریں، اب ملک سے باہر جائیں، اندر آئیں، اکیلی جائیں، بازار میں اکیلی آئیں، گاڑی چلائیں، ہوائی جہاز چلائیں، ہیلی کاپٹر چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی اس نے بات بندے نے کی ہے، اس نے کہا کہ آپ کو اصل میں چونکہ آپ کا ایک متعصبانہ رویہ ہے شروع سے، آپ نے ہمارے متعلق اپنا ایک فنومنا بنایا ہوا ہے، تو آپ لگے رہیں اس پہ، ہم تو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ بتائیں اتنے دنوں میں کتنے لوگ ریفیوجی ہو کے گئے ہیں کسی دوسرے ملک میں؟ ایک بندہ نہیں گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ روٹین میں پاکستان میں جو روزانہ لوگ آتے جاتے ہیں نا وہ تو ہے، ایک بھی بندہ مسافر ہو کر نہیں گیا، بلکہ میرے خیال 40 کے قریب دیر کے علاقے میں افغان فوجیوں نے پاکستانی فوج سے پناہ لی آ کے، وہ انہوں نے دے دیا ان کو۔ ان کا یہ میڈیا آزاد ہے، خواتین جو ہیں وہ اپنی جاب پہ ہیں،
جتنی بچیاں خوفزدہ ہو کے یہ اینکرز وغیرہ چلی گئی تھیں انہوں نے واپس بلا لی ہیں۔ موسیقی کا سوال کیا گیا، اس نے کہا کہ جو ہماری روایتی موسیقی ہے جس طرح کی چل رہی تھی، جو کوئی غیر اخلاقی اس میں بات نہ ہو، یہ مطلب کنجر خانہ نہ ہو جو پاکستان میں چلتا ہے، یہ جو 2 نمبر یہ پاپ گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم، جو ہماری ہے روایات کی جو موسیقی ہے وہ چلتی رہے۔ پھر نہ کوئی پابندی، ایک بندے سے ہی انہوں نے انتقام لیا، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے امر اللہ، صالح، محب اللہ، اشرف غنی، کوئی بندہ دن رات جو ان کو گالیاں دیتے تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں ان کا غلط امیج بنایا ہوا تھا، کسی بندے کا انہوں نے نام تک نہیں ہے، انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین کرام، مجھے یہ تو پتہ نہیں جو اس پریس کانفرنس کے بعد دنیا نے کیا اثر لیا، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ کل کے اس پریس کانفرنس کے بعد سے کچھ مغربی میڈیا میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے نا ابرپٹلی کہ ہم مانیں گے ہی نہیں ان کو، اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کی تو پھر ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے وہ میں نہ مانوں والی رٹ چھوڑ دی ہے۔ تیسری جو بات ہے نا وہ ہے اصل میں پاکستان کی۔ آپ مجھے بتائیں 4 یا 5 دنوں میں پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ کوئی یہاں کوئی حملے شروع ہو گئے ہیں دہشت گردوں کے؟ کہتے تھے جی وہ آئے تو پھر وہ دہشت گردوں کو چھوٹ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ محرم بھی بالکل ٹھیک گزریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا بھی تو اس میں یہ بالکل نہیں ہوگا کہ یہ افغانستان کی طرف سے ہوا ہے کچھ ہوا ہے۔ یہ تو بڑی سخت پالیسی انہوں نے رکھ لی ہے کہ پاکستان کے خلاف، انہوں نے انڈیا کو براہ راست کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم نے نہیں استعمال ہونے دینی ہے زمین، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کچھ۔ اب اصل مسئلہ ہے ہمارے خونی لبرلز کا جو پاکستان میں ہیں، جو پچھلے 20 سال سے دن رات انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، ہم طالبانائزیشن نہیں ہونے دیں گے، طالبان کو نہیں آنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، جو دن رات انڈیا امریکہ کا پریس تو کیا کہے نہ کہے، لیکن پاکستان کے جتنے وہ بڑے بڑے یہ ہیں یہ لفافی، انہوں نے یہی وہ جو ان کی شورا جو ہے وہ کوئٹہ شورا بن گئی، جو کوئٹہ شورا وہاں بیٹھی ہے، وہ بیٹھی ہے۔ ملا منصور کو اور جناب وہ مارا گیا جی، کوئٹے میں ڈرون نے مار دیا ملا منصور کو، وہ ایران سے آ رہا تھا، ڈرون نے حملہ کیا، وہ جہاں ڈرون کی زد میں آیا اس نے مار دیا۔ اس میں پاکستان کا کیا لینا دینا تھا؟ اور جی اب دیکھیں نہیں ایک طرح نکال لیا کہ جی 8 سال تک قید رہے ہیں یہ جو اب وہ ملا عبدالغنی برادر ہیں، یہ ساری نا جو گندگی ہے، یہ ساری یہ خونی لبرلز جو ہے نا یہ تڑپ رہے ہیں بیچارے، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ امر اللہ صالح جس نے یہ کیا تھا پاکستان کے خلاف، جو زبان استعمال کی، جو وہ پاکستان کے خلاف بولتا تھا، جس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور اس کا بڑھ کے ناچ کے جو ساتھ یہاں دیتے تھے یہ نجم سیٹھی ٹیب جو جھوٹے ہیں، اور وہ دوسرا ایک اور وہ ہے بڑا میسنا قسم کا ایک کراچی کا، میں اب نام نہیں لیتا، جو ادھر بھی ہو جاتا ہے ادھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور بیشتر میں نے دیکھا یہ جو ہے نا لیبر، ان کی اوقات تو ہوتی ہے، اپنا ضمیر تو ہوتا نہیں ان کا، کوئی اپنی سوچ تو ہوتی نہیں، بیچارے جنہیں لائی گلی ادھر نال ٹوٹ چلی، جدھر سے ملے پیسے، جدھر سے چڑیاں مل گئی چڑیاں لے لی، جدھر سے کتے مل گئے کتے لے لیا، جدھر سے کچھ اور چیز مل گئی وہ لے لی۔ ان کو تو کچھ کھپا چاہیے، وہ تو بڑھ گئے ہیں ایسی تیسی میں، ان کو تو اپنے ارادوں سمیت موت آ گئی، اور اللہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے ارادوں سمیت موت آئے گی۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، 20 سال انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں اس بات پر کہ ہم کبھی ہمیں کہتے ہیں جی یہ وہ ہیں آرمی کے وہ کیا جوتے صاف کرنے والے ہیں، کبھی ہمیں کہتے ہیں یہ وہ ہیں پتہ نہیں کٹھ ملا ہیں، کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کے ذہنی توازن اللہ نے بگاڑ دیے۔ مجھے آپ ایک ناظرین بات بتائیں، اگر یہ محب اللہ جو مل کر آیا تھا
میاں نواز شریف سے، اگر اسے اس بات کا علم ہوتا کہ آگے یہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ ملتا ہے یعنی یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا جو اللہ نے کر دیا، اور اللہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، جو تم تو وہ تصور نہیں کر سکتے جو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی تدبیر کی آگے کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ تو اس وقت ناظرین کرام، یہ دنیا ایسا ایسا نارمل ہو رہی ہے، گرد بیٹھے گی، اور اس جہاد کے ثمرات آپ دیکھیں گے اس دنیا میں کہ اللہ کیسے دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ہمارے چینل پکار کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کچھ نیا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں، تو برائے کرم اپنے کومنٹس میں اس کا اظہار بھی ضرور فرمائیں اور کھل کے اپنی رائے دیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔